جب آپ کے آئی سی یو کا یا سرجیکل ٹاور کا منصوبہ سامنے آیا اور 80 کروڑ جو یہ فنڈز ہے یہ جو ہمیں ایلوکیٹ ہوا تھا تمام ایم ایل اے اور ایم پی ایس کے فنڈ سے 80 کروڑ ایلوکیٹ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ 335-40 ایکڑ زمین بھی یونیورسٹی کے نام سرائے مہاجر پہ منتقل ہو گئی ہے اور اس کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو اس یونیورسٹی میں انشاءاللہ یہ ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میڈیکل کالج بھی ضرور ہوگا. یہ مشترکہ کام ہے, اس میں سب مل کر کوشش کریں تو یہ آئی سی یو کا قیام امن میں لایا جا سکتا ہے. کرونا کا جب یہ ایشو چلا الحمدللہ پورے پنجاب میں, چاہے وہ میو ہاسپٹل تھا, جنرل ہاسپٹل تھا, جناح ہاسپٹل تھا یا جتنے بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, الحمدللہ وہ بکھر کی پیری فری کے ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹر سے مشورہ لے کر وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے رہے. جن لوگوں کو آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے ان کا پروگنوسس یعنی ان کی صحت کی بحالی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور ایسا مریض جس کو آئی سی یو کی ضرورت پڑے گی اس کو ود ان 10 منٹس آئی سی یو چاہیے ہوتا ہے, اور ہمیں 4 گھنٹوں کی مسافت پر بھیجنا پڑتا ہے. ہمارے اپنے شہر میں ایک آئی سی یو کا قیام ہو جائے گا تو کچھ قیمتی جانیں بچیں گی. تحریک کی تکمیل کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ڈی ایچ یو میں آئی سی یو کے قیام کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرے گی, اور آج کے سیمینار کا مقصد بھی تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے مشترکہ جدوجہد کرنا ہے. ان خیالات کا اظہار وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر عامر اقبال خان ڈھانڈلا اور انچارج کرونا وارڈ ڈاکٹر قمر رضا نے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر ایم پی اے سعید اکبر خانیوانی, ایم پی اے غضنفر عباس چھینا, صدر تھیلیسیمیا کیئر ٹرسٹ شیخ محمد ایوب, ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی, ڈاکٹر محمد عظیم, صدر بار ایسوسی ایشن راشد علی خان, چودھری معین گجر سمیت تمام مکاتب فکر کے کثیر افراد نے شرکت کی. اس ینگ ڈاکٹرز کے تمام عزیزوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت ایفرٹ بڑے خوبصورت انداز میں شروع کی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور مجھے یہ ایک خدشہ رہتا ہے اور ہمیشہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم ہے وہ اس طرح تفریق ڈالتے ہیں کہ جیسے جو سیاسی بندے جو الیکٹڈ ہیں یا سیاسی ہیں شاید وہ ان کے مد مقابل کھڑے ہیں اور ان کے مشن یا ان کا جو پروگرام ہے شاید اس کے اگینسٹ وہ ایک اگینسٹ کھڑے ہیں یا ان کے سامنے ایک دیوار کی صورت میں کھڑے ہیں. میں نے اپنے یہ 36 سال کی جو سیاسی کیریئر ہے اس میں میں نے یہ محسوس کیا ہے. یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہے. جو آپ کی فیلنگز ہیں ہماری اس سے بڑھ کے فیلنگز ہیں. جس دن ابھی یہ بجٹ منظور نہیں ہوا تھا, ہماری جہاں میٹنگ ہوئی, ہم سارے الیکٹڈ نمائندے تھے, ہم ساروں نے سب سے زیادہ ڈسکشن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اپ گریڈیشن پہ کی. جب آپ کے آئی سی یو کا یا سرجیکل ٹاور کا منصوبہ سامنے آیا ہم نے ان کو کہا کہ جتنے پیسے ہمارے فنڈ سے کٹ سکتے ہیں آپ کٹیں, اور 80 کروڑ جو یہ فنڈز ہے یہ جو ہمیں ایلوکیٹ ہوا تھا تمام ایم ایل اے اور ایم پی ایس کے فنڈ سے 80 کروڑ ایلوکیٹ ہوا ہے. یہ آپ کی خواہش بھی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے. ابھی سرجیکل ٹاور کا پورا پی سی 1 بن چکا ہے, اس کی فائنلائزیشن تک یہ منصوبہ جا چکا ہے. اس میں آئی سی یو بھی ہے, سی سی یو بھی ہے, اس کا کورونا وارڈ بھی ہے. اس میں جس طرح میو ہاسپٹل میں یہ سرجیکل ٹاور بنا ہے یہ اسی ڈیزائن کا یہ ٹاور ہے. جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن تو ہو جاتی ہے, ریلیزز نہیں ہوتی. یہاں ہمارے کولیگ بھی بیٹھے ہیں, جب یہ سارا ڈاکومنٹیشن ہو جائے گا فنڈز ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیز کروا کے دیں گے اور پورے کروا کے دیں گے. اور آج آپ کسی بھی کمپیریزن کر لیں کسی بھی ساتھ کے ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل کے ساتھ, جو ڈی ایچ کیو ہے بکھر ہے وہ ہر لحاظ سے
آپ کے آس پاس کے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان سے بہتر ہوگا. جو آئی سی یو کی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان کا ہمارے اوپر احسان ہے، پورے بکھر پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس مشن کو اپنا مشن بنا کے لیا اور احساس دلوایا تمام اکابرین کو کہ اس کے لیے وہ تگ و دو کہہ رہے. ہم سارے ان کے اس بات پہ مشکور ہیں. اور آج کا یہ جو خوبصورت پروگرام انہوں نے بنایا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے جو احساس دلانے کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت محفل سے جا کے احساس دلوایا ہے. اور مجھے کیونکہ معاشرے میں کسی بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی کا بھی بچہ کو لائق ہوتا تھا تو اس سے کوئی پوچھتا تھا یا بچے سے پوچھتا تھا آپ کیا بنیں گے، تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا. اور والدین کا بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی سب سے لائق ترین بچہ ہے اس کو ڈاکٹر بنایا جائے. اور انہی لائق ترین بچوں نے آ کے صحت میں ایک ریولوشن لائے ہیں. انہوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو بچانے کے لیے بڑے بڑے ایجاد کی ہیں چیزیں جس سے آج ہم اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہم ان کے ہمیشہ مشکور رہیں گے اور پوری دنیا جو ہے، پوری انسانیت وہ ہمیشہ ڈاکٹرز کی مشکور رہتی ہے اور رہنا چاہیے. جہاں کرونا کا وبا آئی، پوری دنیا میں آئی، میں یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اس تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا اور ان کا خاص طور سے ڈاکٹر قمر صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ڈیل کیا، ہینڈل کیا، لوگوں کو ایڈوائز کیا اور اس وبا سے لوگوں کے ذہنوں سے خوف بھی نکالا، ان کا ٹریٹمنٹ بھی کیا اور یہاں تک کیا کہ لوگوں کو اپنا نمبر دیتے رہے کہ آپ گھر میں رہیں، کوئی بھی بات ہو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. یہ بھی ایک قابل تعریف بات ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو انسانی ہمدردی اتنی زیادہ رکھتے ہیں. ابھی میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ ہمیں بنوا کے دیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. دھمکی تو ان کو دی جاتی ہے جو ساتھ نہ ہو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور اس بنانے والوں میں ہیں کہ جس طرح آپ نے دھمکی امیز میں بات کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے خوف زدہ کرنے کے لیے. اور آپ کی دھمکی جو ہے وہ ایک بہتر مشن کے لیے ہے اور ایک بہترین پروگرام کے لیے ہے اور ایک بہترین سہولت کے لیے. تو اس دھمکی کو ہم ایز اٹ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں گے. ڈاکٹر قمر صاحب کو تو کلیئر تھا، لیکن میرے خیال میں باقی جتنے نوجوان ڈاکٹرز ہیں ان کو شاید یہ کلیئر نہیں ہے. جیسے ہمارے سید اکبر خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں 12.5 ارب روپے کا پیکیج ملا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کا جی. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر تھے موسیٰ رضا، ان کا بھی انتہائی اہم رول ہے. انہوں نے پہلے ہمیں بلایا، انہوں نے کہا کہ تجویز ہے میری کہ جو آپ کا ڈی ایچ کیو ہے اس کو آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں. تو ہم نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ اگر 12.5 ارب روپیہ بھی دینا پڑتا ہے تو ہم اس ڈی ایچ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سی او صاحب کو بلایا گیا، سی او صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں. ہماری سب لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ہم اگر 12.5 ارب میں کارڈک سینٹر بن سکتے ہیں تو ہم بنا دیں جی. لیکن خاصی بحث کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ چونکہ ابھی یہاں فیکلٹی میسر نہیں ہے، لہٰذا جیسے باقی 2-3 کارڈک سینٹر بنے ہیں وہ صرف بلڈنگ ہی بنی ہے، میرے خیال میں ابھی تک وہ فنکشن نہیں ہو سکے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم ایک کارڈک یونٹ بنا دیتے ہیں جی. تو اس کے لیے پھر
انہی دنوں میں ایک ایسٹیمیٹ تیار ہوا جو غالباً 80 نہیں بلکہ 90 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ بنا، اور ہم نے اپنے 12.5 ارب سے وہ 90 کروڑ روپیہ آئی سی یو کے لیے مختلف جو بھی 8-9 چیزیں ہیں ان کے لیے مختص کر دیا. اور جو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ 26 تک چلا جائے گا، یہ 26 تک نہیں جائے گا. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ انشاءاللہ جو ڈسٹرکٹ پیکج ہے، چاہے روڈز ہیں، چاہے بی اے یو سینٹر ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یہ ڈی ایچ کو کا یہ پیکج ہے، یہ انشاءاللہ 22 کے اینڈ تک ہر حال میں کمپلیٹ ہوگا. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر آپ ینگ ڈاکٹرز کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چیف ایڈوائزر ہیں، وہ اگر ہمیں چونکہ یہ ہے ٹیکنیکل، جیسے ڈاکٹر قمر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ آئی سی یو اور کارڈیک یونٹ یہ پرائمری سیکنڈری کے نہیں متعلقہ بلکہ یہ اسپیشلائز ہیلتھ سے متعلق ہے. تو جو ہی یہ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کرتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کی جو ٹیکنیکل جو ان میں سکم ہوں گے وہ ہم سی ایم سیکریٹریٹ سے، پی این ڈی سے، سیکٹری ہیلتھ سے وہ ہم انشاءاللہ دور کروا دیں گے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں ینگ ڈاکٹر سے. باقی یہ انشاءاللہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے آپ نے اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی، لیکن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حد تک تیار تھے کہ ہم اگر ڈی ایچ کیو میں ہمیں اپ گریڈیشن کے لیے 12.5 ارب دینا پڑتا ہے تو ہم دینے کے تیار ہیں. اور آپ کو عملاً یہ نظر آتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب، میں عامر شانی، اپنے ہم حلقے کی بات کرتے ہیں، ہم نے 6 بی اے یو دے دیے ہیں، 2 ٹراما 3 ٹراما سینٹر دے دیے ہیں، آر ایس سی کو اپ گریڈ کروا دیے، اپنے ٹی ایچ کے لیے ٹراما سینٹر اور اپ گریڈیشن دیے. تو ہم بھی آپ کی طرح ہی ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جتنا کام ہو سکے وہ، چونکہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے اور واقعی اس کو یہ ضرورت ہے اس بات کی. تو میں آخر میں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کروں گا ینگ ڈاکٹر سے. میرے آپ سب چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، برخوردار ہیں. آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، چاہے ہمارے بکھر کے ڈاکٹر ہیں، چاہے پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں، چاہے پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایمرجنسی میں جو مریض پڑا ہے، آپ کے سڑک پہ آنے پہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کے پیرنٹس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی کوئی نیگیٹو سوچ ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کسی اور طریقے میں لے جائیں کہ ہڑتال کی بجائے اگر آپ جو آپ کے نمائندگان ہیں آپ ان سے احتجاج کریں، آپ ہمارا گریبان آ کے پکڑیں کہ بھائی ہمیں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، ہمارے یہ پرابلمز ہیں، ہمارے یہ حالات ہیں. آپ جا کے، آپ ہمارے نمائندہ ہیں، آپ جا کے کسی فورم پہ بات کریں، بجائے جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن ایمرجنسی میں ہیں اور ڈاکٹر سارے سڑک پہ ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی. تو یہ کم از کم، چونکہ آپ ماشاءاللہ یہاں کے سارے ڈاکٹرز ہیں، اب تو الحمدللہ پہلے یہ ہمیں کمی محسوس ہوتی تھی، اب جب کوئی ویکینسی آتی ہیں تو لوگ سفارشیں کرواتے ہیں. تو آپ یہ کم از کم یہ ایک تحریک ساتھ چلائیں کہ نہیں، ہم نے سڑک پہ نہیں نکلنا، ہم نے اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے. اس کے بعد کوئی لائحہ تیار کریں کہ آپ اپنے نمائندگان سے احتجاج کریں، آپ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ سے احتجاج کریں، آپ اپنے سی او سے احتجاج کریں، وہ تو بات بنتی ہے. آپ یہ اگر بکھر میں یہ نیا ٹرینڈ دیں گے تو میرے خیال میں پورے پنجاب میں لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ بکھر والے سڑک پہ نہیں آتے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری ادا کرتے ہیں. اپنے آپ چونکہ ایک مسیحا ہیں، کرنے نہیں ہے بلکہ ہم آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہیں. ہماری کو پچھلے 8-10 سال سے خاص طور پر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کی، بڑے ڈھانڈلا صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میڈیکل کالج، اس کا حل
मेरे जहन में एक आया था और मैंने उस पर अमल भी किया है। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर की पहली पार्लिमानी मीटिंग हुई तो उसमें मैंने इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी का मुतालबा किया था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडिपेंडेंट जो यूनिवर्सिटी है वो अमलन इस वक्त ग्राउंड पे काम उसका शुरू हो गया। तो मैं, आप चूँकि डॉक्टर साहब भी इसको समझते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी में हमें मेडिकल कॉलेज बनाना हमारे लिए आसान है। जैसे कि सरगोदा यूनिवर्सिटी है, उसमें मेडिकल कॉलेज है सरगोदा यूनिवर्सिटी का ही। तो जब इंडिपेंडेंट, और फिर उसकी माशाल्लाह 335-40 एकड़ ज़मीन भी यूनिवर्सिटी के नाम सराय मुहाजिर पे मुंतकिल हो गई है और उसका काम भी शुरू हो गया है। तो उस यूनिवर्सिटी में इंशाअल्लाह ये हमारा आपके साथ वादा है कि मेडिकल कॉलेज भी ज़रूर होगा। जितने हमारे नुमाइंदगान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, ICU, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, कोरोना और जितनी भी बातें हुई, तो मुझे खैर आइडिया नहीं था कि मैंने कुछ अल्फाज बोलने हैं। हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। हमारे साथ एक प्रॉमिस हुआ था आज से 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज का। इस वक्त गज़नफ़र अब्बास चीना साहब मौजूद हैं यहाँ पे और वो हेल्थ के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। अगर हम उसी मेडिकल कॉलेज पे कंसंट्रेट करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल का सलूशन जो है वो उसी मेडिकल कॉलेज में है। मलिक साहब, तो अगर हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे कंसंट्रेट करें तो इंशाअल्लाह ये जो YDA की तहरीक है, ये सारे मसाइल जो हमारे हैं उसी मेडिकल कॉलेज में हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो जो ICU का क़याम के लिए जो YDA की मेहनत और कोशिश है, इसको सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये वो काम है जिसमें हमारे पूरे गरीब जो हमारा ज़िला है उसके लिए उनकी ये जो कोशिश है, ये बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए कामयाब और मुफीद साबित होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे सियासतदान माशाअल्लाह सूबाई और कौमी सतह पर इतने मुतहर्रिक हैं और इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इंशाअल्लाह उनके लिए ये काम कोई मायने नहीं रखता। अगर वो इंशाअल्लाह इसमें कदम बढ़ाएंगे तो हमें यकीन है कि कामयाबी उनका कदम हमारे लिए इंशाअल्लाह इस इलाके के लिए उनके कदम चूमेगी। और हमें उनसे भरपूर उम्मीद है, स्पेशली गज़नफ़र चीना साहब, डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब, आमिर इनायत शाहानी साहब, बाकी जो हमारे सूबाई और कौमी मेंबरान हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि ये मुत्तफ़िका काम है, ये मुश्तरका काम है, इसमें सब मिलकर कोशिश करें तो ये ICU का क़याम अमन में लाया जा सकता है। बात पे भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बखर के हर तबका फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। इसमें डॉक्टर हैं, वकला के नुमाइंदे हैं, सियासी क़यादत है, हमारे मजहबी लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, यूथ आई हुई है। तो इतने सारे लोगों को जो कि किसी भी तहरीक को या किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको इकट्ठा किया है। तो मैं उनको इस चीज़ पे भी मुबारकबाद देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक ICU का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे तनवीर कमर गादी की, वहाँ से ये बेसिकली बात, हालांकि ICU हर DHQ में एक छोटा सा ICU ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद लोगों में थोड़ा आया कि ICU होता शायद बच, या इस तरह के जो ख्यालात है, उससे एक तहरीक शुरू हुई जिसका नाम रखा गया बखर नीड्स ICU। तो उसमें पहले YDA ने शुरू की, उसके बाद सहाफ़ी बिरादरी ने उसका भरपूर साथ दिया। तो ये आगाज़ में YDA और सहाफ़ी बिरादरी की तहरीक थी, लेकिन बाद में हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें शामिल होते गए और काफ़िला बनता गया। और थोड़े दिनों में ये बल्कि टॉप ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे कि बखर नीड्स ICU। और उसमें फिर मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब का कि उन्होंने वो 20 बेड्स का ICU SNE वगैरह भी मंजूर करा लिया है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक इतने थोड़े से टाइम में अपनी कोशिश की है। दूसरा ये है कि ICU का क़याम ज़रूरी नहीं है, उसको चलाना भी एक मसला होता है। उसके लिए आपको बाकायदा स्टाफ चाहिए होगा, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हमारा ये जो तहरीक है ये जारी रहनी चाहिए कि ICU के क़याम के बाद ये चलना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है फंड्स की कमी होती है, स्टाफ नहीं होता, ICU बिल्डिंग बन जाती है और चलता नहीं है। तो उम्मीद है कि YDA की क़यादत और बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो अपनी कोशिशें जारी रखेगी कि ICU बाकायदा चल जाए।
بلکہ اس موقع پہ سیاسی قیادت بھی موجود ہے، تو میں کہوں گا کہ آئی سی یو کے علاوہ بکھر ہسپتال کو بیڈز بھی زیادہ چاہیے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے 1 لاکھ آبادی کے لیے 100 بیڈ کا ہسپتال ہونا چاہیے، تو بکھر میں کم از کم 1000 بیڈ سے اوپر کا ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو ڈی ایچ کیو کی کیپیسٹی 250-300 بیڈ ہے. تو سیاسی قیادت اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھی تحریک چلائیں کہ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا جائے، بیڈز کی تعداد بڑھائی جائے. اور باقی ہم پی ایم اے کی پوری قیادت وائی ڈی اے کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آئی سی یو کا قیام بھی عمل میں آئے گا اور اس کو چلائیں گے بھی. صحیح. آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے اس کے لیے وائی ڈی اے کی طرف سے احمد فراز کے تھرو ہم سب ایک پیغام دینا چاہتے ہیں معاشرے کو، اور ان کی ہی ایک نظم کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، اسے خبر نہیں کہ تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ. اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شیوخ قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا اس گداکر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف کرتا ہے. میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو ہر وقت بندگی کا حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتے ہیں. میرا قلم تو امانت میرے لوگوں کی ہے، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اس لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، اس لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زباں تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. مجھے میرے چھوٹے بھائیوں نے جو ذمہ داری سونپی تھی وہ یہ تھی کہ میں آئی سی یو کے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ آپ کے ساتھ بات کروں. جو اصل دکھ ہے وہ سمجھانا ضروری ہے. جن لوگوں کو آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے ان کا پروگنوسس یعنی ان کی صحت کی بحالی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور ایسا مریض جس کو آئی سی یو کی ضرورت پڑے گی اس کو ود ان 10 منٹس آئی سی یو چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں 4 گھنٹوں کی مسافت پر بھیجنا پڑتا ہے. 10 منٹوں میں اگر آئی سی یو مل جائے تو زندہ رہنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہمیں اس بیٹی کا غم سمجھنا ہے جس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اس پریشانی میں تھی، لیکن ہم اس کو ایک پرچہ بنا دیتے ہیں کہ یہاں پر آئی سی یو نہیں ہے، چنانچہ آپ کسی اور شہر چلے جائیں. وہ جو 4 گھنٹوں کی مسافت ہے ایک ایسی بیماری کے لیے کہ چاہے اس میں زندگی بچے نہ بچے، وہ ایک بہت بڑا دکھ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بوڑھا باپ جس کا جوان بیٹا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے. آج مجھے بتائیں، ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ہم نے لکھوایا ہوا ہے کہ ہمیں حادثہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کو آئی سی یو کی سہولت یہیں مل جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ 4 گھنٹے کی در بدر ٹھوکریں کھائے اور پھر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر آلریڈی 10 یا 12 بیڈز کا آئی سی یو ہے. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر جو آئی سی یو کووڈ کے علاوہ کام کر رہے ہیں وہ 10 یا 12 بیڈز پر مشتمل ہے. تو کیا 12 بیڈ فیصل آباد کے لوگوں کے لیے نہیں پورے نہیں پڑتے تو بکھر کے لوگوں کو کس طرح سے انٹرٹین کریں گے؟ اسی طرح سے نشتر کے لوگ کس طرح سے انٹرٹین کریں گے؟ تو اگر ہمارے اپنے شہر میں ایک آئی سی یو کا قیام ہو جائے گا
تو کچھ قیمتی جانیں بچیں گی. اگر قیمتی جانیں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوئی, وہ سیو نہ ہو سکی, تو ایٹ لیسٹ جو عذاب ہم ساتھ دے دیتے ہیں دور دور سفر کا, اجنبی شہر کا, اس سے تو ہم لوگوں کو بچا پائیں گے. اب ہماری جو گزارش ہے, ہمارے تمام نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, جو نہیں آ سکے وہ اپنی انتہائی مجبوری کی وجہ سے یہاں پہ تشریف نہیں لا سکے. یہ کیونکہ ایک مجموعی مسئلہ ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سب ایک مجموعی طور پر ہی لڑیں. پرابلم یہ ہے کہ 800 ملین ہمارے اس بجٹ میں آئی سی یو اور ہمارے ڈی ایچ کیو کی اپ گریڈیشن کے لیے مختص کر دیے گئے, لیکن ابھی تک پی این ڈی سے اس کا اپروول نہیں ہو سکا. ہمارے سی او صاحب, ایم ایس صاحب اسی مسئلے کے لیے ابھی بھی لاہور میں موجود ہیں اور منڈے کو ان کی میٹنگ ہے. اگر سر اس کو ریگولر پرابلم کے طور پہ لیں تو یہ 2027 میں جا کے اس کی تکمیل ہے. تو یقینی بات ہے پروسیجرل چیز ہے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم پروسیجرز کو آپ اڈاپٹ نہ کریں اور پروسیجرز کو چھوڑ دیں, لیکن ہماری آپ سے دست بستہ گزارش ہے تمام معاشرے کی طرف سے اور خصوصاً وائی ڈی اے کی طرف سے کہ ہمارا یہ مقدمہ آپ لوگ لڑیں اور اس کو اسی سال کے اختتام تک شروع کروا دیں. کیونکہ سول سوسائٹی سے یہاں آج ہر شخص موجود ہے, چاہے وہ کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی انجمن تاجران ہیں, وکلاء ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے صحافی بھائی ہیں. میں بھی بڑا مختصر سا وقت لوں گا کہ وائی ڈی اے جب بنی تھی تو اس ٹائم ہم بہت زیادہ تنقید کا شکار تھے, لیکن آج الحمدللہ ہر زبان پر جو آئی سی یو کی تحریک ہے یہ ہمارے مثبت ہونے کا ثبوت ہے. اور یہ آئی سی یو کوئی آج سے ہم نے نہیں شروع کیا, ہم نے 3 سال سے اس کے لیے اسٹرگل کی ہے. ہم نے 3 سال سے ریٹن ہر جگہ جہاں جہاں ہم پہنچا سکتے تھے, جہاں جہاں ہم سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا کے تھرو ہم جہاں جہاں آواز پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی. لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی بکھر میں یہ تحریک زور کب پکڑتی ہے جب ہمارے ایک صحافی بھائی تنویر قمر گادی کا نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح کا ہم ہر روز نقصان ڈی ایچ کیو میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. آج ہم نے الحمدللہ ہر مکتب سے, ہر فرقے سے, بلکہ ہر پولیٹیشین کو, ہر قسم کے اختلافات کو ختم کر کے وائی ڈی اے کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے سب کو آج اکٹھے بٹھا دیا تاکہ یہ جو آئی سی یو کا مسئلہ ہے ہم اس پہ امپلیمنٹ کرا سکیں. اور میری خاص طور پہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو اس کا ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں, ہمارا کام آپ سب کو اکٹھا کر کے یہ بتانا تھا آئی سی یو کی اہمیت. اور سب سے مین چیز کہ ہماری جب ہمیں سوشل میڈیا پر ان باتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ ڈاکٹرز آئی سی یو نہیں بننے دیتے. آئی سی یو کی سٹرگل 3 سال سے بھی نہیں, بلکہ ہمارے یہاں پہ سینئر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, پی ایم اے کے عہدیداران بیٹھے ہیں. یہ بھی آپ کو ہم ریٹن ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی سی یو بنے. الحمدللہ آپ کے ڈاکٹرز وہ ڈاکٹرز ہیں جن کا پورے پنجاب میں نام ہے اور انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے. کرونا میں جو میں برملا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا کا جب یہ ایشو چلا, الحمدللہ پورے پنجاب میں, چاہے وہ میو ہاسپٹل تھا, جنرل ہاسپٹل تھا, جنا ہاسپٹل تھا, یا جتنے بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, الحمدللہ وہ بکھر کی پیری فری کے ڈی ایچ کیو کے ڈاکٹر سے مشورہ لے کر وہاں پر ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں. مجھے فخر ہے اس چیز پر. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اس تحریک کا جو ہے حصہ وہ سارے بنیں, اور خاص طور پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر موجود ہیں. ملک غضنفر عباس چینا صاحب بیٹھے ہیں اور سید اکبر خان نعمانی صاحب بھی بیٹھے ہیں. باقی بھی ہمارے سیاستدان جتنے بھی, ملک انصر چینا صاحب بیٹھے ہیں, منصور نیازی صاحب بیٹھے ہیں, عرفان اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں. باقی بھی میں معذرت جن کا نام نہیں لے سکا, آپ سب نے یہ آگے امپلیمنٹ ہمیں کرا کے دینا ہے. کیونکہ آئی سی یو آپ کے سامنے شاید موت ایک یا مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ آتی ہو, ڈی ایچ کیو میں کھڑے ہو کر ہم روز موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے. تو آپ سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں, ہمارے ساتھ پرومس بھی کریں
کہ ہمیں یہ جو ICU ہے اس کو بنانے میں آپ انشاءاللہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. اور YDA کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کے لیے ایک بڑی اچھی محفل سجائی، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ انہوں نے ایک تحریک کے طور پہ، ایک مشن کے طور پہ پیش کیا. میں صرف زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف اتنی بات کروں گا کہ وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان میں جتنی بھی مشن، جتنی بھی تحریکیں اہم مقاصد کے لیے چلی ہیں، اس میں وکلاء نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اس میں بھی انشاءاللہ ہم YDA سے، بکھر کے عوام سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی تحریک کی تکمیل کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنی آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے. انجمن تاجران، میڈیا نمائندگان، جتنے بھی بکھر کے ایکٹیو لوگ ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. جہاں تک بات ہے ICU کی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی اور باقی سب لوگوں سے یہ نمبر لے گئے. لیکن یہ بات صرف ICU تک ہی نہ رہے، کیونکہ ہم لوگ بہت پسماندہ ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں ابھی تک MRI مشین نہیں ہے، CT اینجیوگرافی یہاں پہ نہیں ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جب یہ بیمار ہوتے ہیں ان کو یا تو ملتان ریفر کر دیا جاتا ہے یا فیصل آباد جانا ان کو پڑتا ہے. خاص طور پہ میں YDA نے جو کوشش شروع کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہم چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں، ہماری اپنی سوچ اور اپنا نظریہ ہے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا. ایک تحریک شروع ہو گئی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہر کسی کے ذہن میں نہ ہوں. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اویئر ہونا ہے. ہم نے ہمیشہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا اور خود کو سیف سائڈ دی. ماضی کے اندر یا آج جو حالات ہیں اس میں بڑا فرق ہے. سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت زیادہ اویئر کیا ہے. جو ہمارے ہاں پولیٹیکل پرسنز ہیں جو اپنے طور پہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی اچھا مطالبہ کریں گے تو وہ یقیناً اس پہ لبیک کہیں گے. جیسے یہ ایشو ہے ICU کا، جب یہ تھوڑا سا تحریک چلی، سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی، تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں مظفر چینا صاحب کو. انہوں نے اپنا میسج دیا تھا، اپنے پیج سے دیا تھا کہ میں نے یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی ہے ICU کے حوالے سے، تو میں اس پہ غور کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا، پوچھوں گا کسی کا کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے. میں اپنے تک جو کچھ ہوا وہ ضرور کروں گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری کوشش کا حصہ ہے کہ آپ سب لوگ ادھر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جو نمائندگان ہیں ان سے ہماری بہت زیادہ امید ہے کہ وہ اسمبلی کے بھی ہر فلور پہ ہماری آواز اٹھائیں گے، اور جہاں تک ان سے پاسبل ہوا جتنی ہماری صلاحیات ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم اس ICU کا قیام عمل میں لائیں گے. ہم آخر پہ پھر بھی جو ہمارے نمائندگان جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ بکھر کی عوام کا یہ مطالبہ ہے آپ سے، اور آپ سے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ لوگ ہر فورم پہ ہماری آواز بنیں گے. اسپیشلی آپ کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس پہ بھی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز اٹھائیں گے. صوبائی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، اس پہ بھی ہماری پرزور گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ آواز ان تک پہنچائیے گا، تاکہ ایک اچھا ICU جو بہت دیر سے بننا ہے، 2025 یا 26 کا ہم سن رہے ہیں بھائی اس میں جا کمپلیٹ ہونا ہے. تو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے، جتنا ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے، باقی
وہ جو ہونا ہے وہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کی کوشش ہمارے لیے بہت اچھا ایک قیام لا سکتی ہے ICU کا، اس لیے آپ لوگوں کا آخر پہ پھر شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا۔ YDA کی طرف سے بکھر کے انتہائی اہم اور حساس معاملے پر سیمینار کا انعقاد بلا شبہ قابل تحسین ہے، جس کے بعد امید پیدا ہو چلی ہے کہ بکھر کے مریضوں کو ملتان یا فیصل آباد ریفر کرنے کی بجائے مقامی طور پر زیادہ نگہداشت کر کے جان بچائی جا سکے گی۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر، سٹار نیوز بکھر۔